السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زاویہ ادب یوٹیوب چینل اور میں ہوں جناب جواد الحسن ستی، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر اشفاق کلیم عباسی صاحب، جو کہ کوثار یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ کے استاد ہیں، مگر آج ہم موجود ہیں یہاں پہ اسلام آباد ادبیات اکیڈمی میں، اور آج مادری زبانوں کا جو عالمی دن ہے اس کے موقع پر ان کی ایک شعری مجموعہ جو ہے وہ لانچ ہوا ہے پہاڑی زبان کے اندر۔ تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ پہاڑی زبان بولی جاتی ہے خطہ کوثار میں، اور اس پر ایک بہت مشکل کام جو ہے وہ انہوں نے سر انجام دیا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے تو ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک تو یہ آپ کو خیال کیسے آیا، اور یہ بتائیں کہ اس کام کو کرنے میں آپ کو کتنا عرصہ لگا ہے؟ بہت شکریہ۔ یہ جو آپ کا چینل ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے، اچھی خدمات، زبان، کلچر، سماج کی ترقی کے حوالے سے، اس کے ارتقاء کے حوالے سے بہت اچھا کام ہے، اور آج میڈیا کا زمانہ ہے، یہ ٹیکنیک کا زمانہ ہے۔ عرض یہ ہے کہ میں اردو کا شاعر ہوں، اردو زبان کا استاد ہوں، اردو کی روزی کھا رہا ہوں، میری جو اپائنٹمنٹ ہے، میری پروفیشنل ذمہ داریاں ہیں، لیکن اردو میں ہزاروں لوگ لکھنے والے ہیں، لاکھوں لکھنے والے ہیں، گنگا جمنا کی وادی سے دلی اور لکھنؤ سے لے کر مری اور آزاد کشمیر، ہر جگہ پر اردو لکھنے، پڑھنے، سننے، سمجھنے والے، اردو سے محبت والے لوگ ہیں۔ پہاڑی زبان جس طرح اکثر ہم سے یہ ہوتی ہے کہ جب ماں ہمارے درمیان موجود ہوتی ہے تو ہم اس کی بے قدری کرتے ہیں، تو مرنے کے بعد اس کی قبر پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ تو پہاڑی زبان ہماری ماؤں کی زبان ہے، یہ ان زبانوں میں شامل ہے جو انڈینجرڈ لینگویجز یا ڈائلیکٹس ہیں، جو خطرے میں پڑی ہوئی زبان ہے۔ تو جب کسی کو خطرے کا احساس ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی پوری قوت سے اپنا زور لگاتا ہے اور پلٹ کر واپس آتا ہے، جس طرح کہ جو کوا یا جو چیل ہے وہ مرغی کے بچوں کو جب اس پر حملہ آور ہوتی ہے، تو یہ حکمران طبقوں کا، طاقتور حلقوں کا جو کلچر ہے وہ ہم پر حملہ آور ہوا ہے۔ ہماری زمینیں سکڑ رہی ہیں، ہماری زبانیں سکڑ رہی ہیں، ہماری قدریں کچلی جا رہی ہیں۔ تو ایسے میں ہر ذی شعور صاحب احساس آدمی کو یہ خیال آنا ضروری ہے۔ میں نے بہت عرصہ تک 30 سال سے اوپر ہو گئے مجھے شاعری کرتے ہوئے، لیکن جب میں اچانک مجھے خیال آیا کہ اس زبان میں لکھنا چاہیے، تو جب میں نے لکھنا شروع کیا تو مجھے کسی طرح کی کوئی دقت اس میں نہیں آئی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کے سارے دروازے میرے لیے کھلے ہیں، صرف یہ میرے آنے کا انتظار کر رہی تھی، بالکل ماں کی آغوش کی طرح کہ جب بھی بچہ جتنا بھی روٹ جائے، بھاگ جائے، بدتمیزی کرے، جب واپس آتا ہے تو ماں اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ تو پہاڑی زبان مری کے مغرب میں گلیات سے یہ ختم ہوتی ہے، اور گلیات سے ایک طرح سے شروع ہو کر مری، کوٹلی ستیاں، کوٹا کے پہاڑی علاقے، جناب باغ کا بیشتر علاقہ، راولا کوٹ، پونچھ سے ہوتے ہوئے پونچھ، راجوری، کٹھوا اور ہماچل تک جاتی ہے۔ تو وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں اس پر بڑا کام ہو رہا ہے، ہمارے علاقے میں کام کم ہوا ہے۔ ہم نے اس کام کا آغاز کیا، اور یہ انشاءاللہ ایک فرد کا سفر ایک قافلے کی صورت میں اختتام پذیر ہوگا۔ جی سر، بالکل، بہت اچھی بات ہے، آپ نے بڑا اچھا تفصیل سے اپنا یہ بتایا۔ سر ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا، چونکہ آپ نے کہا اردو کے بھی آپ شاعر ہیں اور آپ پہاڑی زبان کے بھی شاعر ہیں، تو بنیادی طور پہ ہمارا جو عام فہم عوام میں تاثر ہوتا ہے شاعروں کا، یہ ہوتا ہے کہ یہ جو شاعر ہوتے ہیں جی یہ کسی عشق وشق میں ناکام ہوتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ یہ خداداد صلاحیت ہوتی ہے، یا یہ کسی استاد کے پاس جا کے حاصل کی جاتی ہے، یا اس کے لیے کوئی محبت کی جاتی ہے، یا کوئی وہ ناکام ہو جائے تو پھر شاعر بن جاتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بنیادی طور پہ؟ تھوڑا سا ذرا ناظرین کے لیے ذرا کلیئر کیجیے گا، اور میرے لیے ذاتی طور پہ، کیونکہ آپ استاد ہیں تو آپ۔ یہ ایک شعر ہے کسی استاد کا کہ شمع سے مل کر وہ آئی جوش میں، ورنہ تھی موجود پروانے میں آگ۔ آگ سے پروانہ بھی ٹکراتا ہے اور بھونڈ بھی ٹکراتا ہے، بھونگ کو آگ نہیں لگتی اور پروانے کو آگ لگ جاتی ہے۔ بنیادی طور پر ہر انسان کے اندر ایک عشق کا جذبہ موجود ہے، صرف اس کو شناخت کرنے، پہچاننے اور باہر لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اردو زبان کا، شاعری کا جو مرد عورت کا یا دو افراد کا تعلق ہے، جس کو عشق کہتے ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ میں تو اس کو عشق ہی نہیں مانتا۔ عشق کہتے ہیں کسی مقصد کی سچی لگن، اور دنیا میں زندگی میں آپ کا جو پرائم آبجیکٹیو آف یور لائف کین بی ڈکلیئرڈ ایز عشق۔ جو اسٹرانگر سارٹ آف جو لو ہوتی ہے وہ ہے۔ تو ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں انسانوں سے، ان کے رشتوں سے، جذبوں سے، ماؤں سے، بچوں سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے، اس پہاڑ کے پتھروں سے، راستوں سے بھی پیار ہے۔ تو جب اتنا پیار انسان میں، ایک شخص کی محبت اگر کسی سے شعر لکھوا سکتی ہے، تو ایک تہذیب اور ایک کلچر کی محبت تو اس سے ہزاروں کتابیں لکھوا سکتی ہے۔ تو ہم نے اس زبان کو، اس کی شاعری کو حریت کے لیے، انقلاب کے لیے، بغاوت کے لیے اور نئی نسلوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ باقی جو چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی محبتیں وہ ہر بندہ کرتا ہے، کوئی چھپاتا ہے، کوئی اس کو ظاہر کرتا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن پہاڑی زبان کے اندر جو حریت اور جو اس کی قوت ہے وہ صرف انقلاب کے لیے خوبصورت ہوتی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ یہ کتاب آپ نے لکھی ہے ماشاءاللہ سے، تو آپ کا اب تک کا جو آپ نے ریئیکشن دیکھا ہے، یا جو آپ کو حوصلہ افزائی ہوئی ہے، آپ اس سے مطمئن ہے، تسلی بخش ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے محنت کی ہے تو وہ
اس حوالے سے تھوڑا میں آپ کو بتاؤں، شاعر اکثر شکوا کرتے رہتے ہیں، جی میں کہتا ہوں کہ میں نے بہت کم کام کیا ہے اور جو میرے دوستوں نے پذیرائی کی ہے وہ اس سے لاکھوں گنا بڑھ کر ہے۔ اتنی عزتیں دی ہیں، ہم شاعر لوگ ہیں، نہ ہمارے پاس گاڑی ہے، نہ کوٹھی ہے، نہ بنگلہ ہے، نہ پلاٹ ہے، لیکن ان لوگوں سے، سب لوگوں سے، دولت مند اربوں خربوں پتی لوگوں سے زیادہ لوگ ہمیں محبت دیتے ہیں، پہچانتے ہیں، شناخت کرتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے جذبوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو کام میں نے کیا یہ بہت کم ہے، میں آگے بھی کروں گا، لیکن اس کی حوصلہ افزائی اور پذیرائی اتنی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر ماہ، ہر سال میری کوئی نہ کوئی کتاب آتی رہے۔ سر یہ آخری 2-3 سوال یہ بتا دیجئے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا اس فیلڈ میں، ظاہری بات ہے ہر فیلڈ میں جو بھی آپ فیلڈ چنتے ہیں اس میں آپ کا کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، کوئی پسندیدہ ہوتا ہے، کسی کو آپ استاد مانتے ہیں، تو بطور شاعر آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ یہ آپ نے ایک ٹیڑھا سوال کر دیا ہے۔ کسی ایک شاعر کو پسند کرنے کا مطلب ہے کہ 1000 شاعر ہے تو آپ 999 کو نہیں سنیں نا، میں معذرہ محبت بات کر رہا ہوں کہ 999 کو مخالف کر لینا۔ میں میر، غالب، اقبال، فیض، فراز، مصطفیٰ زیدی، ابن سب کے چشموں سے ہم نے پانی پیا ہے، سو ہمارے اندر یہ ٹھنڈک اور تراوت آئی ہے۔ تو بحیثیت شاعر کے قریب کے شاعروں کے مجھے مصطفیٰ زیدی بہت، ان کے اندر تمام موضوعات موجود ہیں، انقلاب، رومانس، محبت، فراز بھی اور فیض بھی۔ اقبال کے تو مرید ہیں، اور غالب وہ شاعر ہے جس کا جادو کون ہے جس کے سر چڑھ کے نہیں بولتا۔ یہ سارے ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کی انگلی پکڑ کر آگے چل رہے ہیں۔ اچھا اشفاق بھائی صاحب، ایک شعر کسی پھر پسندیدہ جو آپ کو پسند ہو، اپنا نہ ہو آپ کا، کیونکہ میں اس میں چونکہ استادی سے نہیں باز آتا، ایک آپ کو ایسا شعر سناتا ہوں جس کا میں نے ترجمہ بھی کیا پہاڑی میں۔ شعر اردو کا بہت خوبصورت ہے، اور ترجمہ بھی اس کا ہے کہ وہ ہے کہ تنہا کہیں ملو تو بیاں آرزو کریں، ہم اتنی بھیڑ بھاڑ میں کیا گفتگو کریں۔ واہ واہ واہ، تو اس کا پہاڑی ترجمہ سنیں کہ تنہا کہیں ملو تو بیاں آرزو کریں، ہم اتنی بھیڑ بھاڑ میں کیا گفتگو کریں۔ اس کا ترجمہ سنیں کہ کلیاں کو رہ ملو تو تسا نال گل کراں، بالکل جی، کلیاں کو رہ ملو تو تسا نال گل کراں، اس اتنے کونگڑے وچ ایویں لال بلال کراں۔ جی سر یہ اسی وزن پہ ہے میرے خیال اسی وزن میں۔ انہوں نے ہمیں بہت ساری، اس شعر میں بہت ساری انہوں نے ہمارے لیے باتیں بھی کر دی ہیں، لیکن بس آخری یہ بتائیں کہ سر پیغام کیا دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو، آپ کو جو لوگ دیکھیں گے، آپ سے انسپریشن حاصل کریں گے، نئے جو پہاڑی لکھنے والے ہیں بالخصوص، یا کسی بھی زبان میں وہ اپنے لکھنا چاہتے ہیں، یا ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ 2-3 پیغام ہیں۔ مٹی سے جڑے رہیں، لوگوں سے جڑے رہیں، ماؤں سے جڑے رہیں، زبان سے جڑے رہیں۔ آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہ گرا سکتی ہے، نہ جھکا سکتی ہے، نہ آپ کا راستہ روک سکتے ہیں۔ اگر آپ نے مٹی سے، ماں سے، زبان سے، پہاڑوں سے اور کلچر سے اور قدروں سے تعلق توڑ لیا تو آپ نیچے گر جائیں گے اور لوگ آپ کو لتاڑتے ہوئے گزر جائیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔